بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ ذی الحجہ کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، جس میں ایام قربانی اور ایام حج ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک کے بعد پورے سال کے اندر اس مہینے کی بڑی انتہائی اہمیت اور فضیلت ہے، چونکہ اسی مہینے میں حج بھی ادا کیا جاتا ہے اور اسی مہینے میں قربانی جیسی عظیم الشان عبادت بھی انجام دی جاتی ہے۔ قربانی اصل میں حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پاکیزہ سنت پر عمل کا نام ہے جو انہوں نے اظہار محبت کے طور پر اور رب الجلال کی بارگاہ میں جو اپنے بیٹے کی قربانی کے نذرانے کی شکل میں پیش فرمایا تھا، اس کو دہرانے اور اس جیسا عمل اللہ کے حضور میں پیش کرنے کی ایک شکل ہے جو قربانی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کی تاریخ اور اس کا پس منظر اور اس کا سارا واقعہ آپ تمام جانتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ قربانی ایک عبادت سے جڑ چکی ہے اور شریعت کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے، اسی لیے اس کے ساتھ کچھ مسائل بھی ہے، کچھ احکام بھی ہے۔ جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح قربانی بھی ایک اہم عبادت ہے، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہوں گے، اس کے لیے بھی کچھ ضابطے ہیں، اس کے بھی کچھ احکام و مسائل ہے۔ انہی احکام و مسائل کو آپ حضرات کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ قربانی، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت سے فضائل کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن کی کچھ آیات سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث سے اس کا جو ثبوت ملتا ہے، اس کے مجمعے کو سامنے رکھ کر حضرات فقہا نے اس سلسلے میں جو فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ یہ ہے کہ قربانی واجب ہے۔ بعض حضرات کا سنت مؤکدہ کی طرف رجحان ہے، لیکن قربانی جمہور حضرات فقہا کے نزدیک واجب کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا جیسے کسی واجب کی اہمیت اور تاکید ہے شریعت میں، اسی طرح قربانی کی بھی بڑی اہمیت اور تاکید ہے شریعت میں، لیکن یہ ہر شخص پر واجب نہیں ہوگا۔ ایسے شخص پر واجب ہوگا جو عاقل ہو، سمجھدار ہو، بالغ ہو، عمر کے ایسے حصے تک پہنچ چکا ہو جس میں وہ ہوش حواس سنبھل چکا ہو۔ اسی لیے
ہماری شریعت میں چھوٹے بچے کے مال پر یا چھوٹے بچے پر جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے قربانی واجب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی جو خود بھی مالدار ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی مالدار ہوتی ہے، یا یتیم بچے ہوتے ہیں کہ باپ کے گزرنے کے بعد ان کی ملکیت میں بہت سارا مال میراث کے طور پر ملا ہوا ہوتا ہے، اور بڑے جو ہے مال کے وہ مالک ہوتے ہیں، لیکن ابھی بالغ نہیں ہوئے، تو نہ ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی، نہ ان کے سرپرستوں پر ان کی جانب سے قربانی ادا کرنا واجب رہے گا۔ اسی طرح وہ ناسمجھ اور وہ پاگل آدمی جو اگرچہ بالغ ہے لیکن وہ مجنون ہے اور پاگل ہے، ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لہذا سمجھدار ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس کی ملکیت میں اپنی بنیادی ضرورتوں سے ہٹ کر، حاجات اصلیہ سے ہٹ کر اتنا مال ہو جس کی قیمت موجودہ زمانے کے اعتبار سے چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہو۔ یعنی ایک آدمی ہے یا کوئی عورت ہے، یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عموماً مسائل کو بیان کرتے ہوئے، احکام کو بیان کرتے ہوئے آدمی کا، شخص کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عموماً لوگ جو ہے قربانی کے سلسلے میں یہی تصور رکھتے ہیں کہ احکام اور مسائل کا تعلق جو ہے مردوں سے ہے۔ نہیں، جس طرح مرد مکلف ہے، شریعت میں احکام کا پابند ہے، اسی طرح عورت بھی احکام کی مکلف ہے، پابند ہے۔ لہذا اگر عورت کے اوپر بھی یہ شرائط، عورت کے اندر بھی اگر یہ شرائط موجود ہیں اور پائے جائیں تو عورت کے اوپر بھی قربانی واجب رہے گی۔ عموماً ہمارے یہاں مرد حضرات بڑے اہتمام کے ساتھ قربانی وغیرہ کے مسائل کو جانتے بھی ہیں اور قربانی کا عمل انجام بھی دیتے ہیں، اور بہت سارے مقامات پر اور بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے گھرانوں میں عورتوں کی جانب سے قربانی کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا، یا وہ اپنے آپ پر اس کو واجب نہیں سمجھتی۔ اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر عورت کی ملکیت میں بھی اس کی ضروریات سے زائد اتنا مال ہو جو چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہو، 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے وہ موجودہ زمانے میں تقریباً 25,000 کے آس پاس کا جو ریٹ ہے، 25,000 کے آس پاس کی جو مالیت ہے، اتنے مقدار اور اتنی رقم تک اگر کسی کے پاس موجود ہیں اور حاجات اصلیہ سے ہٹ کر ہیں، یعنی ان کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے اور جو ہے ان کی بنیادی ضرورت میں ابھی لگنے کا نہیں ہے، اس سے زائد اگر ان کے پاس مال ہو، یا پھر کوئی ایسی چیز ہو ان کی ملکیت میں جس کی مالیت 25,000 کے آس پاس تک پہنچ جاتی ہو، یعنی اپنے اصل وہ مکان جس میں وہ رہتے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی اور مکان ہے ان کی ذاتی چاہے عورت ہو۔ اب یہاں حاجت اصلیہ، یعنی حاجت اصلیہ جس مکان میں وہ رہ رہے ہیں اس مکان سے ہٹ کر ایک مکان ہے جس کی مالیت لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے، تو ایسے مرد و عورت کے اوپر بھی قربانی واجب رہے گی۔ اسی طرح حضرات فقہا نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ حاجات اصلیہ سے ہٹ کر ان کے پاس ایسی کچھ ملکیت ہو جو چاندی کے نصاب کو، یعنی 25,000 کی تقریباً آس پاس مقدار کو پہنچ جاتے ہوں، تو ان کے اوپر قربانی واجب رہے گی۔ کسی آدمی کے پاس جو ہے اپنی ایک ضرورت میں استعمال کیے جانے کے قابل اور ضرورت میں استعمال کیے جانے کے لائق ایک گاڑی ہے، کار ہے، اور دوسری ایک ایسی کار ہے جو ضرورت سے زائد گھر میں رکھی ہوئی ہے، جس کی لاگت 1,00,000، 1,50,000، 2,00,000 روپے تک اس کی لاگت موجود ہے،
تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی واجب رہے گی، اگرچہ اس کے پاس نیٹ کیش کی شکل میں 25,000 روپے موجود نہ ہو، لیکن ضرورت سے زائد اس کے پاس ایک ایسی گاڑی ہے جس کی لاگت اور جس کی قیمت 25,000 سے زائد ہو رہی ہے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی واجب رہے گی۔ اور ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ زکوٰۃ کی طرح یہاں پر سال کا گزرنا ضروری اور جو ہے لازمی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو مقدار نصاب تک پہنچنے کے بعد 1 سال اس کے اوپر گزرے، یہ بات بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے اندر جب تک 1 سال نہیں گزرتا زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط اور ضروری نہیں ہے۔ 1 سال کے اندر یعنی سال کی کوئی شرط نہیں ہے، اگر کسی کے پاس جو ہے اتنی رقم ابھی آئی ہوئی ہے، عید کے 1 آدھ دن پہلے ہی اگر کسی کے پاس 25,000 روپے کی رقم یا جو ہے اس سے زائد لاگت کی کوئی چیز ضرورت سے زائد اس کی ملکیت میں آ چکی ہے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی واجب رہے گی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد کوئی مال کوئی دولت اس کے پاس نہیں ہے، قربانی واجب نہیں تھی، عید سے 2 دن پہلے کسی 50,000 روپے جو ہے بطور ہدیے کے بطور جو ہے تحفے کے اس کو دے دیا، اب اس کی ملکیت میں 50,000 روپے آ چکے ہیں اور اس کے اوپر کوئی قرض بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی واجب رہے گی، جبکہ ابھی اس کی ملکیت میں آ کر 1 آدھ دن ہی گزرا ہے۔ خیر، تو اگر عورتیں عموماً گھروں کے اندر ہوتی ہیں جن کے پاس عموماً 8-10 تولے سونا جو ہے ہوتا ہے یا اس سے زائد سونا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب وہ قربانی واجب رہے گی۔ اور اسی طرح وہ لڑکیاں جن کی شادی کے لیے ماں باپ سونا جمع کر رکھتے ہیں، یہ مسئلہ عموماً جو ہے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک شادی نہیں ہوگی قربانی واجب نہیں ہوتی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ جوانی میں بہت سارے لڑکے جو ہے کماتے ہیں، جاب کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، بینک بیلنس اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں۔ کیوں واجب نہیں؟ اس لیے کہ ہمارا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کا مسئلہ ہے، لڑکیوں کے لیے ماں باپ ان کے والدین جو ہے سونا خرید کر رکھتے ہیں، اور بسا اوقات اگر صاحب حیثیت ہے تو کچھ زیادہ سونا ہی 10-15 تولہ سونا ان کے لیے شادی میں ڈالنے کے لیے خرید کر رکھتے ہیں، لیکن قربانی دینے کی طرف توجہ نہیں جاتی، عموماً اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ابھی لڑکی ہے اور جو ہے ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی یہ غلط فہمی ہے، اور یہ سمجھنا کہ ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، نکاح کا تعلق قربانی سے نہیں ہے، قربانی کا تعلق بالغ ہونے، صاحب حیثیت ہونے اور عاقل ہونے سے ہے، اس کا تعلق جو ہے نکاح ہونے نہ ہونے سے نہیں ہے۔ اگر نکاح ہونے سے پہلے ہی صاحب حیثیت ہو چکے ہیں تو بھی قربانی ادا کرنی پڑے گی۔ اسی لیے بہت ساری لڑکیوں کے لیے ماں باپ بہت پہلے سے ان کے لیے شادی کے لیے سونا وغیرہ جمع کر رکھتے ہیں، اگر لڑکی کی ملکیت میں انہوں نے اس کو دے دیا ہے اور منتقل کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس لڑکی کے اوپر بھی جو ابھی جوان ہے ابھی لیکن بالغ ہو چکی ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، اس کی قربانی ادا کرنا بھی ضروری رہے گا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ اور وہ لڑکے جو کماتے ہیں اور اچھا خاصا مال جو ہے جمع ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی نکاح نہیں ہوا اس لیے قربانی نہیں، ان لڑکوں کے اوپر بھی اگر ان کے پاس 25,000 روپے یا اس سے زائد بینک بیلنس کے طور پر جو ہے رکھے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا انہوں نے جمع کر رکھ لیا ہے، تو ایسے لڑکوں کے اوپر بھی قربانی واجب رہے گی۔ لڑکیوں کے سلسلے میں مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ماں باپ اگر لڑکی کے نام سے سونا جمع کر رہے ہیں کہ جب شادی کا موقع آئے گا تو سونا ان کو دیا جائے گا، یہاں شرعی نقطہ نظر سے لڑکیوں کی ملکیت میں دینا ضروری ہے، یعنی لڑکی کو حوالے کر دے، لڑکی کو جو ہے مالک بنا دے۔ اگر جو ہے 7.5 تولہ سونا یا اس سے زائد اگر لڑکی کے حوالے کیا گیا ہے، اگرچہ لڑکی کا ابھی لڑکی نے اس کو حفاظت کے طور پر ماں باپ کے پاس ہی رکھا ہے،
اور استعمال نہیں کرتی، لیکن حقیقی ملکیت اگر لڑکی کی طرف منتقل ہو چکی ہے تو وہ صاحب نصاب ہو چکی، صاحب حیثیت ہو چکی، اس کو قربانی ادا کرنی پڑے گی۔ اگر ماں باپ نے اپنے پاس اس کو جو ہے رکھا ہے، صرف ارادہ ہے اور ذہن میں خیال ہے کہ جب موقع آئے گا لڑکی کو دے دیں گے، لیکن ابھی دیا نہیں ہے، ملکیت منتقل نہیں کی ہے، ماں باپ نے اس سونے پر اپنی ملکیت ابھی برقرار رکھی ہے، لڑکی کو حوالے نہیں کیا، لڑکی کو مالک نہیں بنایا، صرف ذہن میں سوچ کر رکھا ہے کہ ہم یہ جو ہے لڑکی کو شادی کے موقع پر دے دیں گے، تو چونکہ ابھی ماں باپ نے اپنی ملکیت ختم کر کر لڑکی کی ملکیت میں اس سونے کو منتقل نہیں کیا ہے، اسی لیے اس لڑکی کے اوپر ابھی قربانی واجب نہیں رہے گی، ماں باپ ہی کی ملکیت میں ہے، وہ ماں باپ ہی کے اوپر قربانی رہے گی۔ ہاں اگر منتقل کر دیا ہے، دے دیا ہے، حوالے کر دیا ہے اور مالک بنا دیا ہے تو اب ایسی صورت میں لڑکی اس کی مالک ہو چکی، اسی لیے اب لڑکی کو بھی قربانی ادا کرنی پڑے گی۔ خیر، مسئلہ یہ ہوا کہ قربانی کا حکم شرعی نقطہ نظر سے واجب ہونے کا ہے، اور ہر ایسے مرد و عورت پر جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور جو ہے شرعی نقطہ نظر سے بالغ ہو چکے ہیں اور ان کی ملکیت میں اپنی ضروریات اصلیہ سے ہٹ کر جو ہے یا تو کیش کی شکل میں یا کسی ایسی شکل میں جس کی لاگت اور جس کی قیمت موجودہ زمانے کے اعتبار سے 25,000 روپے سے زائد ہو چکی ہو، تو ایسے مرد و عورت کے اوپر قربانی واجب رہے گی۔ اب وہ جو ہے چاہے گھر میں ایسے 10 افراد ہوں، 5 افراد ہوں یا 3 افراد ہو، قربانی کے واجب ہونے کا معیار وہ صاحب نصاب ہونا ہے۔ چاندی کی مقدار کی، چاندی کا جو نصاب ہے اس نصاب کی لاگت اور اس نصاب کی مقدار تک پہنچنا، یہ اصل میں جو ہے قربانی کے سلسلے میں قربانی کے سلسلے میں واجب ہونے کا معیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضرن مصلانا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ جو آدمی گنجائش پائے، اس بات کی گنجائش رکھے اس بات کی کہ وہ قربانی ادا کر سکے، پھر بھی قربانی ادا نہ کرتا ہو، تو ایسا شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں ہمارے ساتھ نماز عید ادا کرنے کی جو ہے وہ کی گنجائش نہیں رکھے گا، اس کو عیدگاہ کے قریب آنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ بڑی سخت وعید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے ایسے شخص کے لیے جو گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی ادا نہ کرتا ہو۔ جو سعہ، من وجد سعتن، گنجائش رکھنے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، وہ وہی گنجائش ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا، صاحب نصاب ہونا، چاندی کی مقدار تک پہنچ کر یا سونے کی مقدار تک پہنچ کر جو ہے صاحب نصاب ہونا، گنجائش رکھنے والا ہونا، صاحب حیثیت ہونا۔ لہذا اس حدیث میں گنجائش اور سعہ رکھنے کے باوجود نہ کرنے پر جو وعید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے قربانی کا معیار وہ صاحب حیثیت ہونا ہے۔ لہذا اگر گھر میں جیسے ہمارے یہاں معاشرے میں جو ہے جوائنٹ فیملی کا نظام ہوتا ہے، مشترکہ خاندان، مشترکہ گھرانے کا جو نظام ہوتا ہے، جہاں پر جو ہے ماں باپ، اولاد، جو ہے پوتا پوتی اور اسی طرح جو ہے بہویں اور جو ہے بیٹے وغیرہ سب ایک چھت کے نیچے جو ہے زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے گھرانوں میں یہ بات موجودہ زمانے کے اعتبار سے ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ جن جن افراد کی ملکیت میں نصاب کے بقدر جو ہے مال اور لاگت موجود ہے، ان تمام افراد کے اوپر قربانی واجب رہے گی۔ اگر گھر میں ایسے جو ہے 5 افراد ہیں تو 5 کے اوپر قربانی واجب رہے گی، اور اگر گھر میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جن کی ملکیت میں 25,000 روپے سونے چاندی کی جو نصاب ہے اس لاگت تک پہنچنے کے بقدر کسی کی ملکیت میں ضروریات اصلیہ سے زائد پیسہ ہے ہی نہیں، اور کوئی ایسی شے اور کوئی ایسی ملکیت میں چیز نہیں ہے
جو اس لاگت تک پہنچ سکے. مثال کے طور پر کہیں پر پراپرٹی لے رکھی ہے، کہیں پر جائیداد لے رکھی ہے، کہیں پر گھر لے کر رکھا ہے، ایسی کوئی چیز ان کی ملکیت میں نہیں ہے ضروریات سے زائد، تو پھر کسی کے اوپر قربانی واجب نہیں رہے گی. لہذا یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے واجب ہونے کا، ضروری ہونے کا معیار صاحب حیثیت ہونا نہ ہونا ہے. اگر حیثیت نہیں ہے تو کسی پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر حیثیت ہے تو جن جن کے پاس حیثیت ہوگی ان تمام کے اوپر قربانی واجب رہے گی. اب جو ہے یہاں پر بعض روایتیں کتب احادیث میں ایسی ہے جس سے جو ہے تھوڑا سا موجودہ زمانے میں لوگوں کو اشتباہ سا ہونے لگا ہے، تھوڑا سا لوگوں کو اس سلسلے میں جو ہے اختلاط ہونے لگا ہے. سب سے پہلے میں اس مسئلے کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات جو ہے ذہن میں نشیں کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، جو دور تھا، اس میں جو ہے الگ الگ گھرانوں کا نظام تھا. جیسے موجودہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں جو مشترکہ جوائنٹ فیملی کا اور مشترکہ خاندان والا جو نظام ہے، یہ نظام اس زمانے میں نبی کے دور میں نہیں تھا. عموماً اس زمانے میں شادی ہوتے ہی جو ہے عموماً گھر الگ کر دیا جاتا تھا. ماں باپ اپنے نابالغ چھوٹے لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ رہتے تھے. شادی ہونے کے بعد عموماً جو ہے میاں بیوی اولاد وغیرہ سب اپنا الگ الگ گھر بنا لیا کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے اور خیمے ڈال کر گھر بنا لیا کرتے تھے، جو ہے چھپر وغیرہ ڈال کر گھر بنا لیا کرتے تھے. عموماً اس زمانے میں جو ہے وہ یہ مشترکہ خاندان کا نظام نہیں تھا، الگ الگ گھرانوں میں لوگ رہا کرتے تھے. ایک بات. دوسری بات، اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد صحابہ کے ابتدائی دور میں فتوحات جو ہے کثرت سے بھی نہیں ہوئی تھی. عجم وغیرہ کے علاقے میں پہنچ تو چکے تھے لیکن وہ علاقے ابھی فتح نہیں ہوئے تھے. دور فاروقی سے اور اس کے بعد کے ادوار سے ان کا سلسلہ شروع ہوا تھا. عموماً جو ہے غربت کا اور عموماً جو ہے وہ جو ہے لوگوں کے اندر تنگی کا زمانہ تھا. ہر آدمی صاحب حیثیت اس زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا. تو اس زمانے کی بات کتب احادیث میں صحابہ کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے اور جو ہے کتابوں کے اندر وہ روایتیں آئی ہے کہ ہمارے زمانے میں جو ہے ہم ایک گھر میں سے ایک فرد کی جانب سے قربانی ادا کر لیتے اور اس کو پورے گھر والوں کی طرف سے کافی سمجھ لیا کرتے. اور بعض احادیث میں بات بھی آئی ہے کہ گھر کا کوئی بڑا فرد ہوتا تو وہ فرد قربانی ایک جانور ذبح کرتا اور سارے گھر والے اس کے گوشت میں شریک ہو کر گھر والے جو ہے قربانی کا گوشت کھا لیا کرتے. اور یہ ہمارے لیے کافی حدیث میں آئی ہوئی ہے. یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ روایت صحابہ کے حوالے سے صحیح طور پر آئی ہے اور اس جو ہے یہ ثابت شدہ روایت ہے. لیکن اس روایت کو سمجھنے کے لیے اور اس روایت کا صحیح محمل اور صحیح مطلب جو ہے سمجھنے کے لیے اس زمانے کا پس منظر اور اس زمانے کے حالات سب دیکھنا پڑے گا. یہاں پر وہ جو ہے اس بات کو بتاتی ہے کہ ہمارے زمانے میں ایک گھر کا بڑا فرد پورے گھر کی جانب سے قربانی ادا کر دیا کرتا تھا. یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح اور ثابت ہے، لیکن اس میں کہیں یہ ثبوت نہیں ہے اور کہیں یہ بات نہیں ہے کہ جو ہے سارے گھر والے صاحب حیثیت ہونے کے باوجود ہم سب جو ہے ایک ہی قربانی ادا کرتے تھے. گھر میں سارے افراد صاحب حیثیت اور جو ہے صاحب ثروت اور صاحب مال ہونے کے باوجود بھی ایک ہی قربانی گھر کی ادا کی جاتی. ایسا کوئی تذکرہ، ایسی کوئی بات اس روایت کے اندر موجود نہیں ہے. یہ بات تو اس سے اتنی ثابت ہوتی کہ گھر کا ایک فرد جو ہے قربانی ادا کر لیا کرتا تھا. گھر کا ایک فرد جو ہے بڑا فرد قربانی ادا کر سب گھر والوں کو اس میں شریک کر لیا کرتا تھا. بس اتنی بات ثابت ہے. لیکن اس میں سارے افراد صاحب حیثیت تھے یا نہیں تھے، اور سارے افراد گنجائش رکھنے والے اور صاحب نصاب ہوا کرتے تھے یا نہیں ہوا کرتے تھے، اس کا کوئی تذکرہ اس روایت کے اندر
اس زمانے میں ہر آدمی صاحب حیثیت نہیں ہوا کرتا تھا، تو اسی لیے ہر آدمی کے اوپر اس زمانے میں قربانی واجب نہیں ہوا کرتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ صرف گھر کا بڑا آدمی ہی صاحب حیثیت ہوتا تو وہ اپنی جانب سے قربانی کر لیا کرتا، اور گھر والے جو ہے صاحب حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوا کرتی۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں سے کوئی فرد صاحب حیثیت نہیں ہوا کرتا، لیکن چونکہ عید کا موقع ہے اور دیگر مسلمان جو ہے سنت ابراہیمی کو ادا کر رہے ہیں، اسی لیے نفلی طور پر، واجبی طور پر نہیں بلکہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ عید میں شریک ہونے کے لیے نفلی طور پر گھر کا ایک بڑا ذمہ دار آدمی گھر کے سارے لوگوں کو جو ہے شریک کر کر ان کی طرف سے اور اپنی طرف سے قربانی ادا کر لیا کرتا۔ نفل کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا گھر میں ایک بکرا جو ہے ذبح کیا جاتا اور سارے لوگ اس میں شریک ہو جاتے اور سارے لوگ اس جو ہے اس کا گوشت کھا لیا کرتے۔ اس طرح مسلمانوں کے ساتھ عید میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ حضرات صحابہ کے دور کے اندر تھا، اسی لیے جو ہے یہ بات کتب اس زمانے کے اعتبار سے معیار جو ہے وہ گنجائش رکھنے نہ رکھنے پر ہے۔ خیر بہرحال یہ بات تھوڑی سی طویل ہو گئی، لیکن چونکہ اس کے اندر جو ہے ضروری وضاحت تھی، اسی لیے آپ کے سامنے اس مسئلے کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے موجودہ معاشرے کے موجودہ حالات کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ ایام قربانی میں ایام قربانی میں قربانی کا ادا کرنا ہی ضروری ہے، اور قربانی ہی کی شکل میں عبادت وہ صحیح طور پر انجام پا سکتی ہے۔ بہت سارے وہ لوگ جن کا تعلق دین سے، اہل دین سے نہیں ہوتا، اور وہ گمراہ لوگ جنہوں نے صاف طور پر احادیث کا انکار کر دیا اور جو ہے جن کو ہم منکرین حدیث کہتے ہیں، یا وہ لوگ جن کا تعلق الحاد و زندقے سے ہے، ملحدین ہیں، وہ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں اور یہ بات اٹھاتے ہیں کہ جو ہے ایک ہی دن میں اتنی بڑی مقدار میں لاکھوں کی تعداد میں بکروں کو ذبح کرنا، جانور کو ذبح کرنا، خون بہانا، یہ کوئی بڑی عقل مندی، کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اتنا پیسہ اگر مسلمانوں کا جمع ہو کر جو ہے مسلمانوں کے غرباء اور مسلمانوں کے فقراء پر اگر خرچ کر دیا جائے، یہ جو ہے بہت زیادہ بہتر رہے گا، اور سارا پیسہ ایک جگہ جمع کر کر مسلمانوں کے غرباء اور مسلمانوں کی تعلیم اور مسلمانوں کے جو ہے پختہ گھر بنانے اور مسلمانوں کے جو ہے عمومی رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا گوشت کھانے سے اور خون بہانے سے۔ یہ مختلف قسم کے شوشے اور مختلف قسم کی باتیں کہی جاتی ہے اور کہیں ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے، لیکن یہاں پر اتنی بات آپ حضرات ذہن میں رکھیں کہ قربانی کا تعلق وہ عبادت سے ہے، اور عبادت کو عبادت کے طریقے پر کریں گے تو ہی جو ہے وہ قبول ہوگا اللہ کے نزدیک، ورنہ وہ قبول نہیں ہو سکتا۔ چاہے وہ لاکھ اس میں جو ہے لوگ عقل دوڑائیں اور عقل ذہن لگائیں، قربانی غریبوں کی مدد کے لیے نہیں کی جاتی، غریبوں کے مدد قربانی جو ہے وہ غریبوں کی مدد کے لیے مشروع نہیں ہوئی ہے شریعت میں۔ قربانی تو سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے اور اظہار محبت کے لیے اور اللہ کے حضور میں اپنا نذرانہ پیش کرنے کے لیے قربانی شریعت کے اندر مشروع کی گئی ہے، شریعت کے اندر جاری کی گئی ہے، اور اس کا حکم جو ہے شریعت میں آیا ہے۔ قربانی غریبوں کی مدد کے لیے نہیں آیا ہے۔ قربانی
غریبوں کی مدد کے لیے ہمارے پاس زکوٰۃ کا نظام ہے، صدقات کا نظام ہے، وہ جو ہے الگ نظام ہے جو چل رہا ہے۔ لہذا یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ قربانی غریبوں کی مدد کے لیے قربانی یا قربانی کا نظام غریبوں کی مدد کے لیے ہے، نہیں، اس کے لیے زکوٰۃ و صدقات ہیں، ان ابواب سے، ان ذرائع سے جو ہے وہ غریبوں کی مدد کی جائے گی۔ قربانی تو جو ہے جانور کو ذبح کرنے ہی کی شکل میں اور ایک عبادت کے طریقے پر ہی کی جائے گی تو ہو سکتا ہے، ورنہ کسی اور طریقے سے آپ اس کا متبادل تلاش کریں یا اس کے متبادل کوئی اور اس سے بہتر کام کر لیں، قربانی والی عبادت انجام پذیر نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ جو ہے ان ایام میں جن جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے وہ لوگ قربانی بکرے کو ذبح کر کر یا جانور میں حصہ لے کر جو ہے ذبح اضحیہ کے طور پر اراقت دم یعنی خون بہا کر اللہ کے اس عبادت کو اور اس فریضے کو پورا کریں گے تو ان کی قربانی ادا ہوگی، ورنہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے جو ہے ان 3 دنوں کے اندر جو ہے جانور ذبح کرنے اور قربانی ادا کرنے سے افضل کسی عمل کو شمار ہی نہیں کیا گیا ہے۔ ان ایام میں جانور کو ذبح کرنا اور ان ایام میں جو ہے اللہ کے حضور میں اور اللہ کے دربار میں نذرانہ پیش کرنا اور جانور کو ذبح کرنا، یہی سب سے افضل ترین عمل شمار کیا گیا ہے۔ اس کو اسی طریقے سے انجام دیں گے تو وہ قبول ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی نماز کو اس کے صحیح طریقے سے انجام دے گا، نماز پڑھے گا تو اس کی عبادت قابل قبول ہوگی۔ قبلہ کسی اور طرف ہے، وہ کسی اور طرف کھڑے ہو کر جو ہے رخ کر کر ادا کر رہا ہے، چاہے بہت ہی جو ہے پرسکون انداز میں اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو، لیکن شرط استقبال قبلہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایسے ہی عبادت قربانی ایک عبادت ہے، ایک اللہ کا فریضہ ہے، اس کو اس کے طریقے کے ساتھ انجام دیں گے تو وہ جو ہے انجام پذیر ہوگی، قابل قبول ہوگی، ورنہ وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اب ہمارے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اور موجودہ حالات کے اندر قربانی کے سلسلے میں لوگ خطرات وغیرہ محسوس کر رہے ہیں، الحمدللہ اب تک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں جو ہے جانور کے ذبح کرنے پر پابندی لگائی گئی ہو۔ الحمدللہ ہمارے علاقے میں جو ہے بڑے مشترکہ جانور کی قربانی کا نظم بھی چل رہا ہے، اور جو ہے معتبر ادارے اور معتبر جو ہے لوگ اور جماعتیں اس کا اہتمام کر رہی ہے، اس میں بھی ہم حصہ لے سکتے ہیں۔ اور چھوٹے جانور پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ شہر کے اطراف و اکناف میں اور شہر کے جو ہے باہر کے علاقوں میں بہت بڑی مقدار میں جانور جو ہے بکرے کی شکل میں آ چکا ہے، وہ جو ہے جانور لے کر قربانی ادا کریں، یہی ضروری ہے۔ ورنہ یہ سوچ کر کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کرونا کے حالات چل رہے ہیں اور جو ہے حکومت کی طرف سے پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ صرف خدشات ہے، یہ اندیشے ہیں، یہ ڈر ہے جس کو سامنے رکھ کر آدمی یہ سوچے کہ میں جو ہے اتنے کے بقدر صدقہ کر دوں، 7-8 ہزار کا بکرا آتا ہے، یا بڑے جانور کے اندر 3-3.5 ہزار روپے یا 4 ہزار کے قریب جو ہے حصہ لیا جاتا ہے، اتنے کے بقدر میں کسی غریب کی مدد کر دوں، میں کسی غریب کا بھلا کر دوں اور کسی کے جو ہے تعاون کر دوں اور کسی کو صدقہ کر دوں، نہیں چل سکتا۔ میں نے بات بتا دی، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، بس اندیشے ظاہر کیے گئے ہیں، لوگوں کے اندر ایک ڈر اور خوف ہے، ورنہ الحمدللہ ثم الحمدللہ باہر کے حالات ایسے کچھ نہیں ہے جو سمجھا جا رہا ہے۔ اسی لیے اب تو قربانی ادا کرنا ہی ضروری رہے گا، جانور کو ذبح کرنے کی شکل میں ہی، چاہے جو ہے بڑے جانور کے اندر ایک حصہ رکھ کر ہو، چاہے بکرا خرید کر ہو، بہرحال اسی صورت میں ادا کرنا ضروری رہے گا۔ اس کے متبادل کے طور پر صدقہ وغیرہ یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کر غریبوں کی مدد کی شکل میں یہ جو ہے فریضہ پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اگر کرنا ہے غریبوں کی مدد تو کوئی اور مت سے آپ کر لیں، کسی اور شکل میں آپ کر لیں اور جو ہے قربانی ادا کر کر اس کو کر لیں،
قربانی کے متبادل کے طور پر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی ایسا علاقہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر حکومت کی طرف سے جو ہے لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، پوری ریاست میں، پورے علاقے میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، کوئی جو ہے کچھ کام انجام نہیں دے سکتا، تو ان علاقے کے لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ جو ہے اپنے کسی دوسری ریاست میں، کسی دوسرے علاقے میں اپنی قربانی اپنی نیابت میں کروا لے۔ مثال کے طور پر مہاراشٹر کا علاقہ ہے، وہاں پر لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے اور جانور کے ذبح کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے، ابھی تک تو یہی بات چل رہی ہے۔ اب وہاں کے لوگ یہاں کے لوگوں سے جو ہے اپنی قربانی جو ہے کروا لے، اپنی قربانی میں حصہ لے لے، اور اس طرح نیابتاً قربانی میں نیابت بھی جائز ہے، دوسری جگہ بھی ہماری قربانی کرائی جا سکتی ہے۔ لہذا اگر وہاں کے لوگ ہمارے علاقوں میں یا دوسری ریاستوں کے اندر یا دوسری جگہوں پر جو ہے اپنے کوئی لوگ رہتے ہوں یا کسی جماعت سے ان کا تعلق ہو یا ادارے سے رابطہ کر کر اپنا جو ہے قربانی میں حصہ وہ متعین کر لیں اور اپنی بکنگ کرا لیں، اس طرح ان کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لہذا متبادل یہی ہے کہ جہاں پر قربانی ادا کرنا مشکل ہو رہا ہو تو وہ علاقے کے لوگ جو ہے ایسے علاقوں میں جہاں قربانی ہو رہی ہے اپنی قربانی ان علاقوں میں کرا لے۔ اور الحمدللہ موجودہ زمانے میں بڑی آسانی ہے کہ جو ہے بینک اکاؤنٹ سے، گوگل پے وغیرہ سے جو ہے پیسے ادا کر دیے جاتے ہیں، اور ہر جگہ الحمدللہ مسلمانوں کی معتبر جماعتیں، معتبر ادارے موجود ہے جو بحمد اللہ پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ صحیح طریقے سے قربانی کے عمل کو انجام دیتے ہیں اور قربانی ادا کر دیتے ہیں۔ لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ بات جو چل رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے قربانی مشکل ہے لہذا اس کے بقدر صدقہ کر دیا جائے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس مسئلے میں آپ حضرات پڑھ کر پریشان نہ ہو۔ ہمارے علاقے کے حد تک تو مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پر الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، قربانی برابر انجام دی جا رہی ہے، بڑے جانور کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے جانور کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی اس سال بھی حالات کے ایسی ابتر صورتحال کے اندر بھی ذبح اضحیہ اور جانور کو ذبح کرنے ہی کی شکل میں اس عبادت کو انجام دیں۔ باقی اس سے ہٹ کر جو کچھ باتیں کہی جا رہی ہے صدقہ وغیرہ کرنے کی، وہ ان باتوں پر اور ان چیزوں پر توجہ نہ دیں، اس لیے کہ میں نے بات بتا دی، اراقت دم، خون بہانے اور جانور کو ذبح کرنے ہی کی شکل میں یہ عبادت انجام پا سکتی ہے، اس کے کوئی دوسرا متبادل نہیں ہے۔ یہ دو جو ہے انتہائی اہم موضوع تھے، جو ہے حالات کے اعتبار سے وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ البتہ کچھ مسائل ہے وہ انشاءاللہ آپ کو میں اختصار کے ساتھ ذکر کر دوں گا۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس جو ہے قربانی، جس کے پاس جو ہے پیسہ تو ہے لیکن وہ بہت مقروض ہے، قرضے اس کو جو ہے دینے ہیں اور وہ ہر مہینہ لوگوں کا قرضہ ادا کرتا چلا جا رہا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر، اور اس کی ملکیت کی جو ہے مقدار اور لاگت کم ہے اور قرض کی مقدار اس کی زائد ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس ابھی ہے تو 50,000 روپے رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کا قرض 2 لاکھ روپے ہے اور اس کو دینا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ قرضہ نہیں دے کر بھی جو ہے پیسہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، یہ مسئلہ صحیح نہیں رہے گا۔ جتنا جلد ہو سکے اپنے سر سے اس قرض کو اتار دے اور اپنی ملکیت میں جو پیسہ رکھا ہوا ہے وہ فوری قرض جن سے لیا ہے ان کو ادا کر کر اپنی ملکیت سے ان چیزوں کو، اپنی ملکیت سے اس پیسے کو نکال کر قرض جلد سے جلد ختم کر لے۔ ورنہ جو ہے آدمی قرض بھی رکھا ہوا ہے اور پیسے بھی ان کو نہیں دے رہا ہے اور مقروض سمجھ کر قربانی بھی ادا نہیں کر رہا ہے، یہ جو ہے چیز ٹھیک نہیں رہے گی اور جو ہے اللہ کو دھوکہ دینے کے برابر ہوگی۔ اسی لیے یہ چیزیں جو ہے مناسب نہیں ہیں۔ اور اسی طرح قربانی 3 دنوں میں کسی بھی دن دی جا سکتی ہے، 10، 11 اور 12، یہ 3 دن ایسے ہیں جن میں کسی بھی وقت قربانی
جو ہے دی جا سکتی ہے۔ البتہ پہلا دن قربانی کے لیے افضل ہے۔ اگر کسی کو جانور میسر نہ آیا ہو، کسی کو کہیں سے پیسے آنے ہوں، پیسوں کا انتظام نہ ہوا ہو، یا پہلے دن جانور کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسرے دن اگر کوئی آدمی خریدنا چاہے جس میں جو ہے مارکیٹ میں ریٹ کم ہو جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ جو ہے پہلے دن قربانی ادا کرنے کو افضل سمجھ کر مارکیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی پہلے دن نہ کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تیسرے دن بھی لا کر جانور ذبح کر دے، کوئی حرج نہیں۔ دن میں بھی قربانی ادا کی جا سکتی ہے، رات میں بھی قربانی ادا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ جو ہے نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دن ہی کے اندر جو ہے قربانی ادا کی جائے۔ اسی طرح جو ہے ہمارے پاس ایسا بھی ایک ذہن چلتا ہے اور نظریہ پایا جاتا ہے کہ مرحومین کی طرف سے پہلے قربانی ادا کی جائے، اور بہت سارے لوگ اپنے اوپر قربانی واجب ہونے کے باوجود اپنی قربانی ادا نہیں کرتے، اپنے مرحوم والدین یا اپنے مرحومین کی جانب سے قربانی ادا کرتے ہیں۔ یہ جو ہے غلط سوچ ہے، غلط نظریہ ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنا دیکھے، اپنی قربانی اگر واجب ہے اس کے اوپر تو سب سے پہلے اپنی قربانی ادا کرے۔ مرحومین کی جانب سے جو قربانی ادا کی جاتی ہے وہ ایک نفلی قربانی ہے، وہ کوئی واجب قربانی نہیں ہے۔ انسان اپنی قربانی یا اپنی بیوی اور گھر والے جو گھر میں جو ضروری لوگ ہیں ان کی قربانی ادا کرنے کے بعد اس کے پاس حیثیت ہو اور وہ قربانی کرنا چاہے اور ثواب پہنچانا چاہے اپنے والدین میں سے کسی کو یا کسی رشتہ دار کو، تو وہ زائد طور پر کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس عام گھرانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ نہیں، پہلے جو ہے والدین اور مرحومین کی جانب سے قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے لوگ اپنی قربانی ادا کرنے سے پہلے مرحومین کی جانب سے قربانی ادا کرتے ہیں، اور کبھی اپنی جانب سے قربانی ادا کرتے ہیں، کبھی ادا نہیں کرتے۔ یہ جو ہے بہت بڑی غلطی ہے جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی لیے پہلے اپنی جانب سے قربانی ادا کرے، اس کے بعد گنجائش ہو اور وہ جو ہے ثواب پہنچانے کی نیت سے دوسروں کو قربانی جو ہے دوسروں کی جانب سے قربانی ادا کرنا چاہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن پہلے اپنی جانب سے ادا کرے۔ اور ایک مسئلہ یہاں پر جو ہے ذہن میں رکھیں کہ عمومی طور پر چونکہ ہمارے پاس باہر کے تمام امور مرد حضرات ہی جو ہے انجام دیتے ہیں، لہذا باہر مرد جو ہے اس نے اپنی جانب سے اور اپنی بیوی کی جانب سے یا اپنی اولاد کی جانب سے اس نے حصے بک کرا دیے اور نام لکھا دیا، پیسے بھی ادا کر دیے، قربانی بھی ہو گئی، کانوں کان خبر نہیں ہے نہ بیوی کو اور نہ ہی جو ہے اولاد کو۔ لہذا ایسی قربانی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قربانی ایک عبادت ہے، عبادت کے اندر نیت کا کرنا اور جو ہے اجازت کا دینا ضروری ہے۔ اگر کسی بڑے ذمہ دار آدمی نے، گھر کے بڑے فرد نے کہیں پر قربانی میں نام لکھایا ہے مشترکہ یا بکرا خرید رہا ہے، تو جو ہے گھر میں بیوی سے اگر اس کے اوپر واجب ہے تو کہہ دے کہ ہم تمہاری جانب سے قربانی جو ہے میں حصہ ہم نے دے دیا ہے، آپ نیت کر لیں۔ اگر لڑکے کی یا لڑکی کی جانب سے دیا ہے تو ان کو اطلاع دے دیں، اجازت لے لیں ان سے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے، تو عبادت میں نیت کا کرنا ضروری رہے گا۔ اب ہوتا ایسے ہے ہمارے پاس کہ بیوی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ شوہر نے لکھا دیا ہے نام اور اس کی جانب سے قربانی ہو رہی ہے اور اس کی جانب سے جانور ذبح کیا جا رہا ہے۔ بعد میں قربانی ہونے کے بعد شوہر کہتا ہے کہ چلو ہماری جانب سے قربانی ہو چکی ہے اور جو ہے ہماری قربانی ادا ہو چکی ہے اور ہمارا فریضہ پورا ہو چکا۔ نیت عبادت سے پہلے کی جاتی ہے، بعد میں نہیں کی جاتی۔ اسی لیے جو ذمہ دار افراد ہیں وہ جن لوگوں کی جانب سے جو ہے قربانی کر رہے ہیں یا مشترکہ جانوروں میں اپنی بکنگ کرا رہے ہیں، ان کے نام جن کے نام کرا رہے ہیں ان کو اطلاع دے دیں، ان کو جو کہ ان کو نیت کر لینے کی بات کہہ دیں اور ان سے اجازت لے لیں۔ یہ مسئلہ بھی جو ہے تھوڑا ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اس سلسلے میں بھی غفلت بڑھتی جاتی ہے۔ اور جو ہے شہروں کے اندر کسی بھی جگہ میں اگر جو ہے عید کی نماز ادا کی جا چکی ہے تو پھر پورے شہر میں کہیں پر بھی قربانی ادا کر لی جا سکتی ہے۔ یہاں پر اسی طرح یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھے کہ قربانی ایک عبادت ہے،
صحیح سالم بکرا اور جانور جو عیوب سے پاک ہو، یہ قربانی کے جانور کے صحیح ہونے کے لیے شرط رہے گی۔ جانور کے اندر یہ بات ملحوظ رہے کہ بکرا ہو یا بکری ہو، دونوں بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ غلط فہمی بھی لوگوں کے اندر موجود ہے کہ بکرا تو جو ہے قربانی میں دیا جا سکتا ہے لیکن بکری نہیں دی جا سکتی۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نر ہو یا مادہ ہو، بکرا ہو یا بکری ہو، دونوں قربانی میں جو ہے دیا جا سکتا ہے، لیکن 1 سال کا ہونا ضروری ہے، 1 سال سے کم نہ ہو۔ 1 سال سے کم کا بکرا یا بکری نہیں چل سکتی، وہ 1 سال پورے ہو، چاہے اب 2 سال کے ہو چاہے 3 سال کے ہو، وہ چلے گا، لیکن 1 سال سے کم کی نہیں چل سکتی۔ ہاں، بھیڑ اور دمبا جو ہوتے ہیں، بکروں کے اندر ایک ایسی نسل ہے جس کو دمبا اور بھیڑ کہا جاتا ہے، وہ جو ہے بہت جلد وہ جسم پکڑ لیتے ہیں اور بہت جلد وہ فربا ہو جاتے ہیں، اور بڑے عام بکرا 6-8 مہینے ہی میں وہ عام بڑے بکروں کی طرح جو ہے نظر آتے ہیں، ان کے سینگ بھی نکل آتے ہیں اور ان کے دانت بھی نکل آتے ہیں، ان کی قد و قامت بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کو بھی کرنے کی گنجائش ہے، لیکن جو ہے عام بکرا ہو، بھیڑ اور دمبے کی قبیل سے نہ ہو تو اس کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر گائے، بھینس یا جو ہے اس میں نر و مادہ، گائے میں جو ہے نر و مادہ ہو، بھینس میں نر و مادہ ہو، تو پھر اس کا 2 سال کا ہونا ضروری، 2 سال پورے ہو جانا ضروری ہے، تیسرا سال اس کا شروع ہو چکا ہو۔ اور اگر جو ہے وہ اونٹ ہے، چاہے نر ہو یا مادہ ہو، اس کے 5 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اس میں اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ میں نے بات بتائی کہ اللہ کے حضور میں پیش کیا جانے والا یہ انتہائی اہم جو ہے نذرانہ ہے، وہ عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر جانور عیبدار ہے تو وہ اللہ کے دربار میں قربانی کے لیے پیش کیے جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی لیے اندھا اگر جانور ہے اور اسی طرح جو ہے اس کی ایک آنکھ ہی نہیں ہے، یا لنگڑا جانور ہے، یا جو ہے بالکل جو ہے عیب اس کے اندر اتنا دبلا پتلا لاغر ہے کہ وہ چل ہی نہیں سک رہا ہے، چارہ صحیح نہیں کھا پا رہا ہے، ایسے جانور جو ہے اللہ کے راستے میں اور اللہ کے جو ہے حضور میں قربانی کے طور پر پیش کیے جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اسی لیے ہم کو حکم ہے کہ جانور کو خریدنے سے پہلے اچھے طریقے سے اس کے جو ہے اس کی جانچ پڑتال کر لیں، اس کے جو ہے کان وغیرہ دیکھ لیں، اس کی سینگیں دیکھ لیں، اس کے جو ہے دانت وغیرہ دیکھ لیں، اور اس کے جو ہے ہاتھ پیر وغیرہ کو اچھے طریقے سے چھان پھٹک کر دیکھ لیں، تاکہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ ہم پورا پیسہ لگا کر ایک جانور خریدے ہیں، گھر لانے کے بعد پتا چلا کہ اس کے دانت ہی نہیں ہیں، اور گھر لانے کے بعد پتا چلا کہ وہ لنگڑا ہے، معذور ہے، اور گھر لانے کے بعد پتا چلا کہ وہ جو ہے کسی بڑی بیماریوں مبتلا ہے، صرف جو ہے اس کو پانی پلا کر فربا کر دیا گیا ہے، بیمار اور لاغر ہے، صرف وقتیہ طور پر موٹا نظر آنے کے لیے اس کو خوب پانی پلا دیا گیا ہے، یا کوئی چیز سے اس کو پیٹ کھلا دیا گیا ہے۔ اسی لیے یہ ساری چیزوں کا جو ہے ذہن میں رکھ کر جانور کو خریدنا اور قربانی ادا کرنا ضروری رہے گا۔ البتہ جو ہے کان چھوٹا موٹا تھوڑا سا حصہ کان کے پاس کٹا ہوا ہے، جو 1/3 حصے سے کم ہے، اس کی گنجائش رہے گی۔ اور اسی طرح جو ہے کسی کے جانور کے جو ہے سینگ ہے، تھوڑا سا سینگ کا تھوڑا سا حصہ کٹا ہوا ہے، دم کے پاس تھوڑا سا حصہ کٹا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چل سکتا ہے، لیکن 1/3 سے زائد اگر کٹا ہوا ہے کان وغیرہ تو پھر ایسا جو ہے عیبدار سمجھا جائے گا، یہ کام نہیں چل سکتا۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورت اگر قربانی ادا کرنا چاہے، اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرنا چاہے، یہ بہتر ہے، لیکن اگر عمومی طور پر جو ہے عورتوں کے اندر نرمی اور رقت ہوتی ہے اور جو ہے ذبح کرنے کے لیے عمومی طور پر عورتیں آمادہ نہیں ہوتی، وہ اپنے شوہر سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے نیابتاً ان کی نیابت میں وہ قربانی ادا کروا لیتے ہیں، یہ چیز عمل درست ہے۔ لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں یا گھر کی خواتین ایسے موقع پر جو ہے وہ جانور ذبح کرتے وقت سب سامنے آ جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے قصاب بھی اور بکرا کاٹنے والا بھی موجود ہوتا ہے، پردے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے ہم ایک سنت کو ادا کرنے اور واجب کو پورا کرنے
کے لیے جاتے ہیں، لیکن بے پردگی جو ہماری شریعت میں حرام ہے اس کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جو ہے گوشت کاٹنے والے کے سامنے بے محابہ آ جاتے ہیں اور ان کے سامنے بے پردگی بھی ہو جاتی ہے، یہ چیز شریعت میں درست نہیں ہے۔ گھروں میں خاص طور پر اس کا لحاظ رہنا چاہیے، اس کی تاکید ہونی چاہیے کہ پردے کا اہتمام کرنا فرض ہے اور قربانی کا ادا کرنا واجب ہے، لہذا واجب کو پورا کرنے کے اندر کہیں فرض چھوٹ نہ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ کاٹ رہے ہیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ جو ہے کہیں دور سے کھڑکی میں سے کہیں دیکھ لیں جس میں اس قصاب کی یا جو ہے جانور ذبح کرنے والے مرد کی نظر جو ہے خواتین پر نہ پڑتی ہو، اور اپنے بھائی سے، شوہر سے یا اپنے جو ہے والد سے اپنی نیابت میں قربانی جو ہے کروا لے، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ خیر اس سلسلے میں بھی لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں جاتی، اسی لیے اس مسئلے کو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے کہ پردے کا خاص اہتمام ایسے مواقع پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح گھر پر منگنے کے لیے بہت سارے مرد حضرات آ جاتے ہیں، خواتین جا کر جو ہے بے پردگی کے ساتھ ان کو گوشت تقسیم کرتی ہیں، یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پورے پردے کا اہتمام اس سلسلے میں جو ہے ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ تکبیرات کہنے کا بھی مسئلہ ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر کے بعد تک جو ہے تکبیرات کہنا یہ جو ہے مرد کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، اس کو واجب کے قریب شمار کیا گیا ہے۔ عمومی طور پر جو ہے مرد حضرات تو مسجد میں نماز ادا کر لیتے ہیں، تو جو ہے ان کو یہ پڑھنا یاد رہ جاتا ہے، خواتین جو ہے اس کو یاد نہیں رکھ پاتی۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر خواتین جو ہے نماز ادا کرتی ہے وہاں سامنے والی دیوار پر ایک جو ہے پیپر چسپاں کر لیں، چپکا لیں، جس میں وہ تکبیر اللہ اکبر جو ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو ہے تکبیر لکھا بڑے حروف میں لکھا ہوا، یہ تکبیر لکھی ہوئی ہو اور سامنے موجود ہو، اور پھر اس کو دیکھ وہ نماز پڑھتے ہی اس پر نظر پڑ جائے تو یہ ایک یاد دہانی کی بہتر شکل رہے گی۔ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ جو ہے درمیانی آواز سے جو ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس کا خاص اہتمام ہو۔ ان 5 دنوں کے اندر چاہے اگر نماز وقت پر پڑھی گئی ہو یا نہ پڑھی گئی ہو، اگر نماز چھوٹ چکی اور ہم جو ہے قضا نماز ادا کر رہے ہیں، فرض ادا کر رہے ہیں، تو قضا فرض کے بعد بھی وہ تکبیر کہنا ان 5 دنوں کے اندر ضروری ہے، اور جو ہے اس کا اہتمام خاص طور پر ہونا چاہیے۔ خواتین عام طور پر گھروں کے اندر رہنے کی وجہ سے اس کا اہتمام نہیں کر پاتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو اہم مسائل تھے وہ آپ حضرات کے سامنے آ چکے اور آپ حضرات اس کو سمجھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اگر کسی کو کوئی جو ہے مسئلہ پوچھنا ہو یا اس سلسلے میں کوئی چیز دریافت کرنی ہو تو آپ حضرات کر سکتے ہیں۔